یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیخ چیخ کے گریبان پھاڑ کے اور ایسے کہ لوگ سمجھے واقعی پاگل ہے. اس کا کیا مطلب ہے یہ میں کسی اور وقت بیان کروں گا. کسی بھی حدیث کا ایسا مطلب لینا جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا، وہ مطلب لینا جائز نہیں ہے. حدیثوں کے مطلب صحابہ اور ائمہ سے پوچھے جائیں گے کہ ائمہ کرام نے کون سی حدیث کا کیا مطلب سمجھا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب سے طلاق کے مسئلے پر میری بات ہوئی تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بھئی قرآن سے تو پتہ چلتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. انہوں نے آگے مجھے دلیل یہ دی کہ نبی نے قرآن کو زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے اچھا سمجھا ہے. سنیں میری بات. پھر انہوں نے حدیث پڑھی، انہوں نے کہا دیکھو حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے 3 ایک ہوتی ہیں، حالانکہ اس حدیث سے پتہ چل نہیں رہا تھا، لیکن ایک فرض کر لیں واقعی پتہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا قرآن سے تو پتہ چل رہا ہے 3 کتنی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، چاہے ایک مجلس کی ہو یا الگ الگ مجلس کی. وہ کہہ رہے ہیں قرآن نبی نے زیادہ اچھا سمجھا ہے یا آپ نے. پھر میں سمجھ گیا کہ ان سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے. ہر آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے، اس کو کس قسم کی دلیل لینی ہے جس سے یہ سمجھے گا. تو میں نے پھر صحابہ کے فتوے پڑھنا شروع کر دیے کہ جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہتے تھے. تو وہ کہنے لگے جب حدیث آ گئی تو صحابہ کے فتوے کو فالو نہیں کیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ حدیث کا مطلب آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی کہاں سے سمجھ آیا. ابھی مجھے آپ تانا دے رہے تھے کہ حدیث کا مطلب آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں، قرآن کا مطلب آپ اچھا جانتے ہیں یا نبی. تو نبی کی باتوں کا مطلب صحابہ زیادہ اچھا جانتے ہیں یا آپ. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. مجتہد بنے ہوئے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں. یاد رکھو انٹرنیٹ پر آج کل اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں آج کل تقلید کے خلاف کہ چاروں ائمہ کی تقلید حرام ہے، اس کے خلاف بہت سارے پروگرام آ رہے ہیں. ان پر ابھی میں بات نہیں کروں گا، میرا موضوع رہ جائے گا. اور بڑے مزین دلائل سے بات ہوتی ہے. ایک بات کان کھول کے سن لیں، جو لوگ بھی آپ کو ائمہ مجتہدین کی تقلید سے ہٹا رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ تقلید جہالت ہے، صرف قرآن و سنت کو فالو کرو، یاد رکھو لیبل قرآن و سنت کا لگایا جا رہا ہے. مقصد ہے کہ امت ان ائمہ کے راستے سے ہٹے گی. جب ایک دفعہ ہٹے گی تو پھر اپنی مرضی کا ہم قرآن و حدیث ان کو سمجھا سکیں گے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مجتہدین ہے، ائمہ مجتہدین. کہ یار یہ کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہمارے لیے. کیونکہ عوام سے جب قرآن و حدیث کی بات کرو لوگ کہتے ہیں یار ابو حنیفہ کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام شافعی کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام مالک کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام احمد ابن حنبل کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا. عوام یہ بات کر کے کیا کرتی ہے، سائڈ پہ ہو جاتی ہے. تو اور گمراہی پھیلانے کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کو آج کل کے جو متجددین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنی مرضی کا قرآن و حدیث ان کو پہنا نہیں سکتے.